شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اچھا جی، تنبیہ یہ ہے نا، یہ تنبیہن کے لفظ پر ایک اعتراض کہ مصنف نے آئندہ مضمون جو بیان کیا ہے وہ صدق اور کذب کا مضمون کس کا ہے، اور اس مضمون کا نام تنبیہ رکھا ہے، اور یہ نام غلط۔ کیوں؟ تنبیہن نام ہوتا ہے اس مضمون کا جس کا ذکر سابقاً اجمالاً ہوا ہو اور آئندہ اس کی تفصیل۔ تو تنبیہ نام تفصیل کا، کون سی تفصیل؟ جو اجمالی سابقہ کی، اور یہاں تنبیہ سے پہلے صدق و کذب اجمالاً گزرا نہیں ہے۔ جب گزرا نہیں ہے تو آپ آئندہ صدق و کذب کو تنبیہ کا نام دیتے ہو، یہ کیا ہے؟ غلط۔ حاصل اعتراض کا یہ ہے کہ تنبیہ اسم ہے اس مضمون کا جو مضمون تفصیل ہو ما سبقہ کا، اور آئندہ مضمون ہے صدق و کذب کا، اور یہ مضمون صدق و کذب کا تفصیل نہیں ہے، کس کا؟ ما سبقہ کا۔ ٹھیک ہے، تو مصنف کہتے ہیں آپ کی بات تسلیم ہے کہ تنبیہ سے ما بعد تفصیل ہوتی ہے اور ما قبل اجمال، اور یہاں ایسا ہے۔ کیوں؟ ما بعد تفصیل ہے صدق و کذب کی، اور ما قبل اجمال ہے صدق و کذب کی۔ ان کان لنسبتی خارج تو تابقہ یہ صدق ہے، او لا تطابقہ یہ کذب۔ تو تنبیہ سے قبل صدق اور کذب کے اجمالاً ذکر ہے۔ الکلام ان کان لنسبتی خارج تطابقہ او لا تطابقہ فخبر وَإِلَّا فَإِنْشَانَ۔ تطابقہ کیا ہے؟ یہ صدق ہے اجمالاً، او لا تطابقہ یہ کذب ہے اجمالاً۔ تو صدق اور کذب پہلے اجمالاً آیا اور بعد میں تفصیلاً آیا، تو مصنف نے تنبیہ کا نام رکھا۔ اس لیے کہتے ہیں جناب یہ تنبیہ ہے اوپر تفسیر صدق و کذب کے۔ کون سا؟ الذی قسم احاط اللہ الیہ، وہ صدق و کذب جن کی طرف اشارہ اجمالی گزر چکا ہے فی قولہ تطابقہ۔ یہ کس کا ذکر اجمالی ہے؟ اور لا تطابقہ۔ بس آگے مضمون میں نے بیان کیا ہے، یہ وہ ذروا اور یہ پیش ہے، یہ وہ مضمون میں نے بیان کیا ہے کہ صدق و کذب کے بارے میں ابتداءً 4 مذاہب ہے اور ثانیاً 8 مذاہب، اولاً 2 اور ثانیاً 3 ہے۔ ٹھیک ہے، اولاً 2 یہ ہے کہ کلام خبری صادق و کاذب میں منحصر ہے یا نہیں ہے۔ تو جمہور علماء کا مذہب ہے کہ کلام خبری منحصر ہے صادق و کاذب میں، یا صادق ہوگا یا کاذب ہوگا۔ کیا مولانا روما یہ وہ سبا مصنوعی جو ہے نیمہ کرا ہے۔ اچھا، تو صدق و کذب میں ابتداءً 2 مذاہب ہے اور ثانیاً 3 مذاہب ہے۔ ابتداءً 2 مذاہب یہ ہے کہ کلام خبری صدق و کذب میں منحصر ہے یا نہیں۔ تو جمہور علماء نے کہا تھا منحصر ہے، کلام خبری اما صادق و اما، اور جاہز نے کہا منحصر نہیں ہے، ایسا کلام خبری ہوگا کہ نہ صادق ہو اور نہ کاذب ہو۔ کتنی مذاہب ہو؟ 2۔ جمہور علماء میں پھر 2 مذہب ہے، ایک اکثر کا، ایک نظام معتزلی کا۔
اکثر کا مذہب یہ ہے کہ صدق مطابقت کلام ہے کس کے ساتھ؟ خارج کے ساتھ. میں نے کہا کہ پیر بگاڑا قاعدان یہ کلام خبری ہے اور یہ مطابق خارج کے ساتھ، خارج میں وہ متصف بالقعود ہے تو یہ صادق ہے. اور کذب عدم مطابقت ہے خارج کے ساتھ. میں نے کہا پیر بگاڑا قائمن تو یہ مخالف ہے خارج سے، وہ تو متصف بالقعود ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور نظامی معتزلی کہتے ہیں کہ نہیں، صدق مطابقت کلام ہے مع الاعتقاد اگرچہ وہ اعتقاد غلط ہو، اور کذب عدم مطابقت ہے مع الاعتقاد. میرا غلط عقیدہ ہے آسمان نیچے ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اور زمین اوپر ہے. اس غلط عقیدہ کے بعد کہتا ہوں السماء تحتنا والارض فوقنا. یہ صادق ہے یا کذب؟ اور اگر کہوں اس غلط عقیدہ کے بعد السماء فوقنا والارض تحتنا تو یہ کیا ہے؟ یہ کذب ہے. تو ایک مذہب اکثر کا ہوا کہ کلام خبری منحصر ہے صدق و کذب میں، اور صدق و کذب مطابقت ہے خارج کے ساتھ. دوسرا مذہب ہے نظام معتزلی کا کہ کلام خبری منحصر ہے صادق و کاذب میں، لیکن صدق و کذب مطابقت اور عدم مطابقت ہے اعتقاد کے ساتھ. اور تیسرا مذہب ہے جاہل کا کہ کلام خبری منحصر نہیں ہے صادق و کاذب میں. ٹھیک ہے. اب اس صدق کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ مطابقت الکلام مع الخارج مع اعتقاد انہ مطابق. ٹھیک ہے، پڑھو. اختلف القائلون، اختلاف کیا جمہور نے جو قائل ہے انحصار خبر کے ساتھ فی الصدق والکذب. اختلاف کیا ہے جمہور نے فی تفسیرہما صدق اور کذب کی تفسیر میں. نفقیلا یہ اکثر علماء کا قول ہے، کہا گیا ہے کہ صدق خبر مطابقتہ للواقع، یہ مطابقت خبر کی ہے خارج کے ساتھ. بات سمجھ میں آ؟ اب یہ مطابقتہ میں ہو ضمیر راجع ہے خبر کی طرف، اور خبر عبارت ہے زید قائم، اور زید قائم لفظ ہے تو مطابقت صفت لفظ کی بنی. حالانکہ مطابقت نسبت ہے اور نسبت معنی ہے تو یہ صفت معنی کا بننا چاہیے. تو یہاں اضافت خبر کی طرف غلط ہے. تو مصنف کہتے عبارت بحذف المضاف ہے، اے مطابقت حکم الخبر. ٹھیک ہے، یہ مطابقت ہے نسبت خبر کی للواقعہ. واقعہ سے مراد وہ خارج ہے یکون جو مصداق ہو نسبت کلام خبری کا، اور کذب خبر کا عدم مطابقت ہے للواقعہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب مصنف آپ کو بتاتا ہوں. اس کا معنی یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں زید قائم تو میں نے نسبت واقعی کی زید مسند اور قائمون مسند. ٹھیک ہے، یہ نسبت اعتباری ہے، یعنی میں نے واقعی کیا. لیکن قطع نظر اس کلام سے زید کا خارج میں اتصاب بالقیام وہ نسبت خارجی ہے. تو اگر یہ نسبت کلامی اس نسبت خارجی کے مطابق ہو، یہاں بھی زید قائمون ہے، وہاں بھی اتصاب زید کا بالقیام ہے تو یہ صادق ہے. اور اگر مخالف ہے تو یہ کذب ہے. یہاں اتصاب زید کا بالقیام ہے اور وہاں اتصاب زید کا بالقعود ہے. یعنی ان شیئین اللذین مسند و مسند لے الذی اوقع بینہما نسبت فی الخبر کہ واقع کی گئی ہے ان کے درمیان نسبت کلام میں. لا بد ان یکون بینہما، لا بد ہی ہے کہ اس مسند مسند لے میں نسبت فی الواقع خارج میں قطع نظر عما اس نسبت سے جو ذہن میں ہے، اور قطع نظر اس نسبت سے یدل علیہ الکلام، پس مطابقت اس نسبت کا جو مفہوم من الکلام ہے اس نسبت کے ساتھ جو خارج میں ہے. مطابقت کا معنی یہ کہ دونوں ثبوتی ہے. زید قائمون بھی ثبوتی ہے اور وہاں قیام کا ثبوت بھی زید کے لیے ہے. یا سلبیتین زید لیس بقاعد اور وہاں بھی قعود زید سے سلب ہے تو یہ صدق ہے. اور عدم مطابقت کہ ایک ثبوتی ہے اور دوسرا سلبی. میں نے زید قائمون کہا اور وہاں خارج میں قیام کا سلب ہے تو یہ کذب ہے. یہ مذہب کن کا ہے؟ اکثر علماء. وکیلا یہ نظام معتزلی ہے.
صدق الخبر صدق خبر مطابقت خبر ہے لاعتقاد المخبر، اگرچہ وہ اعتقاد خطا غیر مطابق للواقع ہو، اور کذب خبر عدم مطابقت ہے لاعتقاد المخبر، اگرچہ وہ خطا ہو۔ اب تم بتاؤ میرا غلط عقیدہ ہے کہ آسمان اور زمین، اب اس کی بات کہتا ہوں السماء تحتنا والارض فوقنا، یہ صادق ہے یا کذب؟ کیونکہ میرے اعتقاد کے مطابق۔ اور اگر میں کہوں السماء فوقنا والارض تحتنا، یہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے اعتقاد کے خلاف۔ فقول القائل، قول قائل کا کہ السماء تحتنا اور معتقدا ذلك، اس کا عقیدہ بھی یہ ہے، یہ صدق ہے۔ اور یہ قول السماء فوقنا، ایک آدمی نے کہا السماء فوقنا لیکن اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو یہ عقیدہ کے خلاف ہے، نکذبنا، یہ کیا بنا؟ والمراد بالاعتقاد الحکم الذہنی، یہ اس نے منطق کا ایک مسئلہ چھیڑا ہے جس کی ضرورت یہاں نہیں۔ نظام معتزلی جمہور علماء کی مخالفت کرتے ہیں صدق و کذب کی تعریف میں، لیکن انحصار کلام خبری میں اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ اتفاق ہے۔ اب ماتن اور شاری نے نقل کیا کہ نظام معتزلی قائل ہے کہ کلام خبری منحصر ہے کس کے اندر؟ ہاں، لیکن تعریف صدق و کذب سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک بھی واسطہ ہے، ان کے نزدیک بھی کس طرح؟ آپ کو اس ساگوجی میں آئے گا کہ تصدیق کے جو ہے نا، کس کی تصدیق کی اقسام، میں جو کہتا ہوں زید قائم، تو یا اس میں احتمال نقیص کا ہوگا، یعنی زید لیس بقائمن کے احتمال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر احتمال تھا تو اس کو ظن کہتے ہیں، اس کو ٹھیک ہے۔ اگر احتمال نقیص کا نہیں تھا تو یا یہ زائل بھی تشکیک المشکک ہوگی، یعنی آپ مجھے شک ڈالیں گے یار وہ زید نہیں تھا جو آپ نے کہا کڑا تھا، وہ تو عمر تھا، تو میں نے بھی اپنی بات چھوڑی، تو یا زائل بھی تشکیک المشکک ہوگی یا نہیں؟ اگر تشکیک مشکک سے زائل ہوتا تھا اس کا نام ہے شک، تقلید، اس کا نام کیا ہے؟ پہلی کیا تھا؟ دوسرا کیا ہے؟ اور اگر وہ زائل بھی تشکیک المشکک نہیں تھا تو یہ زید قائمون یا مطابق للواقعہ ہوگا یا نہیں؟ اگر نہیں تھا اس کا نام جہل، اس کا نام کیا ہے؟ اگر مطابق للواقعہ تھا اس کا نام اعتقاد ہے۔ کیا ہے؟ اب نظام نے یہ کہا کہ صدق مطابقت کلام کا ہے اعتقاد کے ساتھ، اور کذب عدم مطابقت کلام کا اعتقاد کے ساتھ، تو یہ ایک صدق ہوا ایک کذب ہوا۔ تو کلام اگر مطابق تھا ظن کے ساتھ، یا مطابق تھا تقلید کے ساتھ، یا مطابق تھا جہل کے ساتھ، تو جناب نہ وہ صادق ہوگا نہ کاذب ہوگا، تو واسطہ آئے یا نہیں آئے؟ اور آپ نے تو کہا تھا کہ نظام کے نزدیک واسطہ نہیں، یہاں تو واسطہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے کہا مطابقت کلام کا مال اعتقاد سے تھا، اور عدم مطابقت مال اعتقاد کذب ہے، اور اگر اعتقاد ہی نہیں تھا بلکہ جہل تھا، بلکہ تقلید تھی، بلکہ ظن تھی، تو اس کے ساتھ کلام مطابق غیر مطابق نہ صدق ہے نہ کذب ہے، کیونکہ اعتقاد نہیں، اعتقاد تو یقین کرنا، ٹھیک ہے۔ تو مظنن کہتے ہیں یار اعتقاد سے مراد ہے حضور حکم کا، اور حضور حکم کا عام ہے، فعلی سبیل الیقین ہو یا جہل ہو یا تقلید ہو یا ظن ہو، تو ان سب کے ساتھ کلام مطابق ہے تو وہ صادق ہے، ان سب کے ساتھ مطابق نہیں ہے، تو مطابقت مع ظن صدق ہے، عدم مطابقت مع ظن کذب ہے، اور مطابقت مع تقلید صدق ہے، عدم مطابقت مع تقلید کذب ہے، اور مطابقت مع الجہل صدق ہے، عدم مطابقت مع الجہل صدق ہے، اور مطابقت مع الاعتقاد صدق ہے، اور عدم مطابقت مع الاعتقاد کذب ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اعتقاد سے مراد وہ خاص درجہ یقین کا ہے یا حکم حاصل پہ سے؟ عام اس سے کہ وہ ظن کے درجے میں ہو، تقلید کے درجے میں ہو، جہل کے درجے میں ہو یا یقین کے۔ اس لیے کہتے ہیں مراد اعتقاد کے ساتھ صورت ذہنی ہے، خواہ جازم ہو جیسی یقین یا راجع ہو جیسے غن، فیعم العلم، تو اعتقاد شامل ہوا یقین کو بھی اور غن کو بھی۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ وہذا اب پھر اعتراض آیا کہ چلو مطابقت ظن کے ساتھ، تقلید کے ساتھ، یا جہل کے ساتھ، یا اعتقاد کے ساتھ یہ صدق ہوا، اور عدم مطابقت ظن کے ساتھ یا تقلید کے ساتھ یا جہل کے ساتھ یا یقین کے ساتھ یہ کذب ہوا، لیکن پھر بھی واسطہ ہے۔ ایک آدمی کو نہ حکم پر ظن ہے، نہ تقلید کی درجے میں، نہ جہل، نہ یقین، بلکہ شک ہے۔ شک یہ ہے کہ دونوں طرف ہیں برابر، تو مجھے سے وہ نہ صدق ہے نہ کذب ہے، کیونکہ آپ نے تو اعتقاد سے یہ 4 درجات لے لیے اور شک ان 4 سے باہر ہے، تو جس حکم کے بارے میں متکلم کو شک ہو وہ نہ صدق ہے نہ کذب، واسطہ آئے یا نہیں آئے؟ وہذا یشکل ہو، اور یہ مشکل ہے بخبر الشاک لعدم الاعتقاد فیہ، وہاں تو اعتقاد ہے نہیں، نہ ظن کے درجے میں، نہ یقین کے درجے میں، نہ جہل کے درجے میں، نہ تقلید کے، نہ فیلزم الواسطہ ولا یتحقق الانحصار۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جواب دیتا ہے، لیکن جواب بھی منطقی اصول پر مبنی ہے، وہ منطقی اصول آپ کو عیساغوجی میں آئے گا۔ اس میں سنو، منطق کا یہ اصول ہے کہ سالبے کی صدق کے 2 راستے، زید لیس بقائم، زید یہ صادقہ کب ہوگا؟ اس کی 2 صورت ہے، ایک یہ کہ موضوع موجود ہو جو کہ زید ہو، لیکن محمول نہ ہو تو زید لیس بقائم صادق، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ موضوع موجود ہے، جب موضوع موجود نہیں ہے تو قیام خود بخود سلب ہے، جب سلب ہے تو لیس بقائم بھی صادق ہے۔ تو صدق سالبی کے لیے ایک طریقہ ہے عدم محمول کا کہ قیام نہ ہو، اور ایک طریقہ ہے عدم موضوع کا کہ زید ہی نہ ہو، جب زید نہ ہو تو قیام خود بخود سلب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اس نے کہا ہے کہ کذب عدم مطابقت مع الاعتقاد، تو یہ بھی سالبہ ہے عدم مطابقت مع الاعتقاد۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک اعتقاد ہو لیکن کلام اس کے ساتھ مطابق نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ شرعی سے اعتقاد ہی نہ ہو۔ تو شک میں اعتقاد نہیں ہے، جب نہیں ہے تو کلام مطابق نہیں ہے مع الاعتقاد، کیونکہ مطابقت مع الاعتقاد فرع اعتقاد کا، اور جب اعتقاد نہیں ہے مطابقت نہیں ہے، عدم مطابقت کذب ہے، تو یہ شک والا صورت جو ہے کس میں داخل ہے؟ ہاں، یہ معنی ہے اللہم الا ان یقال انہ کاذب، یہ مشکوک کلام کاذب ہے، لانہ انما الاعتقاد، جب اعتقاد معدوم ہے تو صادق ہوا عدم مطابقت کلام کا الاعتقاد۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس شک والے اعتراض کا جواب خلخالی نے بھی دیا۔ کس نے دیا؟ خلخالی نے یہ دیا ہے کہ زید قائمون اگر شک کے درجے میں ہو تو یہ تو نہ صادق ہے اور نہ، کیونکہ اعتقاد نہیں ہے۔ علامہ نے تو جواب دے دیا کہ یہ کاذب ہے۔ اس نے کہا جناب یہ خبر نہیں ہے، زید قائمون شک کی صورت میں خبر نہیں ہے، تو اگر صادق کاذب نہ ہو تو نہ صحیح۔ ہم نے مطلقی کلام کو منحصر کیا ہے یا کلام خبری کو منحصر؟ کلام خبری کو منحصر کیا، اور زید قائم شک کی صورت میں خبر ہی نہیں ہے، تو اگر صادق کاذب نہ ہو تو نہ صحیح۔ ٹھیک ہے، علامہ نے متول میں رد کیا ہے کہ بابا خبر کیسے کہتے ہیں؟ اس میں موضوع ہو، جس میں محمول ہو، اور جس میں نسبت موجود ہے، اور یہ 3 چیزیں زید قائم شک کی صورت میں ہے یا نہیں، تو اس کی خبر ہونے سے انکار بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ والکلام، اور بحث اس بات میں کہ مشکوک خبر ہے یا نہیں ہے، مذکور ہے فل شرح فلیطال سما، ذرا تکلیف کرو متول اٹھاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بدلیل قولہ تعالی، یہ کس کی دلیل ہے؟ مذہب ثالث کی دلیل ہے یا مذہب اول کی؟ ثانی کی۔ نظام نے کہا تھا کہ صدق مطابقت الکلام مع الاعتقاد،
اور جمہور غلط کہتے ہیں مطابقت الکلام مع الواقعہ، یہ غلط ہے، بلکہ مع کیوں؟ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا ان نشہد انکا، اب یہ کلام خبری ہے، یہ مطابق تھا لیکن مطابق نہیں تھا. اب اگر واقعی کا اعتبار ہوتا تو انہم لصادقون کہنا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انہم لکاذبون. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام اگرچہ مطابق مع الواقعہ تھا لیکن اس پر دار و مدار نہیں ہے، دار و مدار اعتقاد پر تھا، اور یہ کلام ان کے اعتقاد کے مطابق نہیں تھا، اس لیے کاذب ہوا. بدلیل قولی تعالیٰ اذا جاءک المنافقون، جب تمہارے پاس وزیر آ جائے، قالوا وہ کہیں گے نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ تو میرا رسول ہے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ وزیر جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب استدلال یہ ہے فَإِنَّهُ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے جعلہم منافقین کو کاذبین ٹھہرایا اس قول میں انک لرسول اللہ، کیوں؟ لعدم مطابقتہ لاعتقادہم، کیونکہ یہ مطابق نہیں تھا ان کے اعتقاد کے ساتھ، اگرچہ مطابق ہے للواقعہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ علامہ نے اس کے کتنے جواب دیے؟ ہاں دو. ایک جواب من اور دوسرا، اور جواب منعی کی کتنے سند؟ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ علامہ آباد میں کہے گا کہ خلخالی نے یہ سمجھا ہے کہ ماتن نے نظام کو تین جوابات دیے، ایک جواب یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے. حالانکہ یہ جواب ہے یا سند ہے جواب منعی؟ اور یہ جواب ہے یا سند ہے جواب منعی؟ تو جواب منعی ایک ہے، اس کی سند دو ہے، اور ان دو سندوں کے بعد جب جواب منعی مکمل ہوا تو جواب تسلیمی دیا. ٹھیک ہے، اب سنو جواب منعی. انہوں نے کہا تھا کہ کاذبون کا اطلاق انک لرسول اللہ میں آیا، اس نے کہا لا نصلی، یہ کاذبون کے اطلاق لرسول اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، لرسول اللہ کی نہیں ہے، بلکہ جملہ شہادتیہ کی وجہ سے. جملہ شہادتیہ میں نشہدو ایک تاکید ہے، ان دوسرا تاکید ہے، جملہ اسمیہ تیسری تاکید ہے، لرسول اللہ میں لام چار تاکید ہے. ان چار تاکیدات سے ایک اور کلامی خبری نکل آیا، وہ کیا ہے؟ ان ھذا من صمیم، اور یہ کلام مطابق ہے نفس الامر کے یا غیر مطابق، اور عدم مطابقت مع نفس الامر کی ضبط. تو انہم لکاذبون ہو گئے اس کلام میں کہ ان ھذا لا، تو گور منع کیا، میں نہیں مانتا کہ کاذبون انک رسول اللہ میں ہے، بلکہ ان ھذا من صمیم قلبنا. اور سند یہ ہے کہ انہوں نے چار تاکیدات کا استعمال کیا تھا، ان چار تاکیدات سے یہ خبر معلوم ہو گئی ان ھذا کہ یہ انک رسول اللہ من صمیم قلبنا، اور نفس الامر کے یہ مطابق نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جواب منعی کی سند ہے. ورد هذا الاستدلال بأن المعنى لكاذبون في الشهادة، شهادة کا معنی کیا؟ في ادعائهم، کہ انہوں نے دعویٰ کیا الموافقت موافقت قلبی و لسانی کا کہ ان هذا من صمیم قلبنا، تو تکذیب راجع ہے الی شہادت اس اعتبار سے کہ یہ نشہد متضمن ہے ایک کلامی خبری کاذب غیر مطابق للواقع کا. وہ کلام خبری یہ ہے ان هذه شہادہ من صمیم قلبنا وخلوص الاعتقاد. یہ کہاں سے نکل آیا؟ بدلیل ان واللام والجملۃ الاسمیہ والمعنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تین دلائل ہو گئے، ایک ان، ایک لام، ایک جملہ اسمیہ. اب المعنی یہ وہی جوابی منعی ہے لیکن سند جدا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کاذبون کا اطلاق انک لرسول اللہ پر، ٹھیک، بلکہ لفظ شہادت کو انہوں نے اللہ نے کاذب فرمایا. شہادت کس کلام کا نام ہوتا ہے؟ جس میں دل اور زبان موافق ہو. تو نشہدو یہ بتلاتا ہے کہ ان ھذا الکلام یتوافقان فیہ اللسان والقلب. اب یہ خبر ہے اور مطابق نہیں ہے کس کی؟ نفس الامر.
او فی تسمیتها اے فی تسمیت حاضر خبر شہادتاً، کیونکہ شہادت ما وہ کلام ہے جو علی وفق الاعتقاد ہو. تو یہ قول تسمیتها، یہ تسمیہ مصدر ہے مضاف مفعول ثانی کی طرف جو ہا ہے اور اول محذوف ہے. معنی یہ کہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں فی المشہود بھی، اس قول میں ان کہاں گیا فقولہ تسمیتها، یہ مصدر ہے مضاف مفعول ثانی کی طرف، یہ ہا مفعول ثانی ہے اور اول محذوف ہے. بس آگے ختم. او المانا، یہ دوسرا جواب تسلیمی ہے. ایک جواب تو ہوا منعی، اس کے دو سند ہو گئے. تیسرا جواب کہ چلو مانتا ہوں کہ انک لرسول اللہ، میں یہ کاذب ہے. اب ان کی بات مانی کہ لکاذبون کا اطلاق کس پر آیا ہے؟ انکا. لیکن کہتے ہیں انک لرسول اللہ میں دو اعتبار ہے، ایک اعتبار ذات کا ہے اور ایک اعتبار ان کے اعتقاد کا ہے. بے اعتبار ذات کی تو مطابق ہے واقعی کے ساتھ، کاذب نہیں ہے، لیکن یہ ان کے اعتقاد میں غیر مطابق ہے واقعے کے ساتھ اور غیر مطابق کاذب ہے، تو یہ کاذب ہوا. بے اعتبار ذات کی ہے ان کے اعتقاد میں. ہاں. او المانا انہم لکاذبون، یہ کاذبون ہے مشہود بھی میں جس پر نہ شہادت دی تھی، یعنی انک لرسول اللہ، لیکن لا فی الواقع بے اعتبار ذات کی نہیں، بل فی زعمہم الفاسد او بل فی اعتقادہم الباطل، لانہم یعتقدون، منافق معتقد تھے انہو کہ انک لرسول اللہ غیر مطابق للواقعہ ہے، تو فیکون کاذبا، تو انک لرسول اللہ جھوٹا ہوا فی اعتقادہم، اگرچہ صادق تھا، فی نفس الامر فکأنہ قیل، گویا کہ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم کاذب ہیں اس خبر صادق میں. اس وقت کذب نہیں ہے مگر عدم مطابقت للواقع. اس دوسری جواب پر ایک اعتراض ہے. اعتراض یہ ہے کہ نظام نے کہا تھا کہ کذب عدم مطابقت مع اعتراض، اور تم نے تسلیم کیا، تم نے کہا انہم لکاذبون فی زعمہم، فی، تو تم نے بھی عدم مطابقت زعم کے ساتھ کیا، زعم اعتقاد ہے، تو یہ تم نے نظام کا مذہب جو ہے وہ مان لیا. ٹھیک ہے. تو مصنف کہتے ہیں نہیں، فرق ہے. ان کے نزدیک کذب کیا ہے؟ عدم مطابقت الکلام الاعتقادا، اعتقاد مفعول بھی ہے عدم مطابقت کا. اور میں نے کہا کذب عدم مطابقت الکلام الواقعہ فی الاعتقاد، میں نے اعتقاد کو مفعول بھی ٹھہرایا، مفعول بھی کون ہے؟ واقعہ. ٹھیک ہے. یہ نہ کہو کہ تم نے نظام کا مذہب تسلیم کیا. نظام کی مذہب کے اندر اعتقاد عدم مطابقت کا کیا ہے؟ مفعول بھی، عدم مطابقت الکلام الاعتقادا، اور میری کلام میں مفعول بھی ہے کذب عدم مطابقت الکلام الواقعہ فی. فَلْيَتَأَمَّلِي لِأَلَّا تَتَوَهَّمِي إِنَّ هَذَا اعتراف، کہ یہ اعتراف ہے ساتھ ہونے صدق و کذب کے راجعین الى اعتقاد الجاہز. ٹھیک ہے. الجاہز، یہ تیسرا مضمون. بس یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن بس دماغ خراب ہے. سبائل تدا الاسناد الخبری نہ ہوئے حالانکہ یہ دویم